السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کے متعلق جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو ہم باتیں بہت ساری کر لیتے ہیں، لیکن عورتوں میں ایک طبقہ ایسا ہے، مسلمانوں میں خاص کر کے مسلم عورتوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو ورکنگ لیڈیز ہیں، یعنی جو کام کرتی ہیں باہر، جو آفس میں کام کرتی ہیں، جو سکولز میں کام کرتی ہیں، جو کاؤنسلنگ سینٹر میں کام کرتی ہیں، جو دعویٰ سینٹر میں کام کرتی ہیں، جو ہاسپٹلز میں کام کرتی ہیں، کیونکہ ان کے مزاج کے حساب سے یہ جو میادین ہیں، یہ جو فیلڈز ہیں، ان کو زیادہ سوٹیبل کرتے ہیں، لیکن ان کو اگنور کیا گیا ہے، ان کو سمجھا نہیں گیا ہے، ان کو ریسپیکٹ نہیں کیا گیا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا، ان کو اپنے لیے ایسٹ سمجھنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے مسلم قوم کے اندر۔ الٹا ان کو کرٹیسزم کرنے والے بہت لوگ ملیں گے، دیکھو تمہارے بچے ایسے ہیں، تم ایسا کرتے ہو، ایسا کرتے ہو، اور ان سے وہی مکمل ایکسپیکٹیشن کیا جاتا ہے جو گھر میں بیٹھی ہوئی عورت، جو ہوم میکر جو ہے، گھر میں اگر کسی کی بیوی ہے تو وہ جیسے ساری ذمہ داریاں نبھاتی ہے، وہی ایز اٹ از ایکسپیکٹیشن اس سے کیا جاتا ہے۔ جبکہ دیکھا اگر جائے تو ان عورتوں نے عموماً، جو بھی عورت کام کرتی ہے، انہوں نے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو چھوڑا نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد اگر ایسا کرتا کہ باہر کما رہا ہے، باہر پسینہ بہا رہا ہے، باہر وقت لگا رہا ہے، مشکلات کو اٹھا رہا ہے، کما کے لا رہا ہے، اور وہی مرد آ کے گھر میں پکاتا، گھر میں بچوں کی حفاظت کرتا، گھر میں صاف صفائی کرتا، بڑوں اور چھوٹوں کو کیا کھانا پکانا ہے یہ ساری ذمہ داریاں دیکھتا، گھر کے انتظامات کرتا، ایسے اگر مرد آپ کو نہیں ملیں گے، اگر مل جاتے نا تو اس کو خاندان میں تعریف کرنے والے بہت ملتے ہیں، ارے دیکھو کتنا کام کر رہا ہے بندہ۔ لیکن وہی اسی جگہ پر ایک عورت جو کسی ادارے میں ورک کرتی ہے، ایمپلائی ہے، ان عورتوں کو مسلم کمیونٹی میں انکریج نہیں کیا گیا، ان کو اگنور کیا گیا، جس کی وجہ سے بہت ساری عورتیں کام کرتے کرتے چھوڑ رہی ہیں یا انڈر دا ڈپریشن ہیں۔ ان کو دیکھا دیکھی بہت ساری سکلڈ عورتیں، ماہر عورتیں، جن کے پاس ڈگریاں ہیں، جن کے پاس مہارات ہیں، سکلز ہیں، ایبلٹیز ہیں، ان عورتوں کو دیکھ کر کام کرنے کے لیے نہیں آتی، ان کے شوہر ان کو بھیجتے نہیں۔ کیوں؟ اگر ہم ان کو ویلکم کرتے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے، ان کی تعریف کرتے، ان کے لیے ریزن کچھ تلاش کرتے، اگر ان سے ہونے والی کچھ کمیاں ہوتی ہیں فیملی میں، اس کے لیے اگر ریزن تلاش کرتے، ان کا خیال کرتے، ان کا شکریہ ادا کرتے، ان کو اپنی قوم کا ایسٹ سمجھ کر کے ان پر فخر کرتے، تو شاید ہمارے میں بہت ساری وہ عورتیں جو بڑے بڑے ڈگریوں کو، بڑی بڑی سکلز کو رکھے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی اسلام کے دائرے میں رہ کر کام کرنے کے لیے باہر آ جاتی، جو کہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ یہ جو کام کرنے والی جو عورت ہے نا، یہ ملٹی ٹاسکر ہوتی ہے، گھر میں جا کر اتنا ہی اس کو کام کرنا پڑتا ہے جو کسی مکتب یا کسی آفس میں اس کو کام کرنا پڑتا ہے۔ گھر والے تو نہیں چھوڑیں گے، شوہر اس سے جو ایکسپیکٹیشن کرتا ہے وہ تو نہیں چھوڑے گا، بچے یہ نہیں سوچیں گے کہ میری ماں کام کرتی ہے تو میں خود پکا لوں گا، میں خود صاف کروں گا، میں خود فیس بھروں گا، میں خود جو ہے اپنی تیاری کر لوں گا۔ ساس جو گھر میں ہوتی ہے وہ تو کوئی اس کو چھوڑے گی نہیں، وہی ایکسپیکٹیشن کرے گی جو ایک بہو سے کرتی ہے، یعنی گھر کے وہ ساری ذمہ داریاں ورکنگ لیڈی کرتی ہے، اپنے جاب کو کرنے کے باوجود، جو ایک گھر میں بیٹھی ہوئی ہوم میکر، گھریلو جو عورت کرتی ہے، وہ سارے کام ورکنگ لیڈی کرتی ہے۔ لیکن ان عورتوں کو ہم لوگوں نے سمجھا نہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کیا گیا، اور ان کو ہم لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دوسری قوموں میں جیسے ہندو ہماری جو قوم ہے، یا غیر مسلم جو کرسچن قوم ہے، ان کے لیے آزادیاں بہت ہیں، وہاں ان کا کلچر کا حصہ ہے کہ بھائی وہ لوگ جو ہے کام کریں گے، جاب کریں گے، صبح مرد جیسے جاتا ہے جائیں گے، اور شام میں مرد جیسے آتا ہے وہ آئیں گے، وہ لوگ سیٹ ہیں مینٹلی اور ریلیجیسلی، انٹلیکچولی، اور پھر جو ریلیجیسلی یعنی کہ مذہبی اعتبار سے وہ مانا گیا ہے، ان کے لیے مسئلہ نہیں۔ ہمارے پاس اللہ اس کے رسول کے کچھ قوانین ہیں ان عورتوں کے لیے، کچھ ریسٹرکشنز ہیں جس میں کمپرومائز نہیں کر سکتے۔
اگر کوئی عورت کمپرومائز کیے بغیر کام کر رہی ہے جس کی ضرورت آج کے معاشرے میں ہے، تو ان کے لیے ایک ماحول کا تیار کرنا بہت ضروری ہے. ماحول کا تیار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس بات کو مان کے چلو کہ عورتوں کی ضرورت ہے، کیونکہ مسلم کمیونٹی میں 50% مرد اور 50% عورتیں نہیں ہیں، بلکہ اکثر جگہوں پر یہ ایک ڈاٹا بیس بھی اگر میں بول سکتا ہوں کہ عورتوں کا تناسب، عورتوں کا جو پرسنٹیج مردوں سے زیادہ ہے. تو ان کے نیڈز بھی زیادہ ہیں، ان کے میٹرز اور ان کے ایشوز بھی زیادہ ہیں، عورتوں کے مسائل زیادہ ہیں. تو عورتوں کے مسائل، عورتوں کی جو نیڈز، عورتوں کی جو پرابلمز، عورتوں کی جو ایشوز ہیں، اس کو مرد اس کو فلفل نہیں کر سکتا، اس کو نہیں سمجھ سکتا. اس کے لیے عورتیں ہی آگے بڑھنا ہے، چاہے وہ میڈیکل فیلڈ ہو، چاہے وہ ایجوکیشنل فیلڈ ہو، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے وہ ان کے پرسنل ایشوز ہوں. سبحان اللہ. تو ہمارے میں عورتوں کو جب ہم لوگ ورکنگ عورتوں کو جب ہم لوگ سپورٹ نہیں کریں گے، تو ورکنگ لیڈیز جو ہماری نیڈز کو، ہماری کمیونٹی کو پیدا کرنے والے ورکنگ لیڈیز آسمان سے تو نہیں اتریں گے نا. تو ورکنگ لیڈیز کو سپورٹ کرنا، ان کو گائیڈ کرنا، ان کو انکریج کرنا، یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے. اور یہ وقت کی بڑی ہماری مسلم کمیونٹی سے ہونے والی ایک کمی ہے، یہ ایک غلطی ہے. میں بہت سارے بچیوں کو، بہت ساری بہنوں کو جانتا ہوں جو کام کرتے کرتے چھوڑ دی. کام کرنے کی وجہ سے اس کے رشتے خراب ہو گئے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کے بارے میں غلط افواہیں آنے شروع کر دیں. سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر عورت ایک جیسی ہے، لیکن ایسا بھی تو نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ان عورتوں کو ہم لوگ اگنور کریں، جبکہ اس کی ضرورت آج کے زمانے میں ہے. اور دین اسلام کی جو اسلامک ہسٹری کو اگر آپ پڑھیں گے تو میڈیکل کی فیلڈ میں بینگ ڈاکٹر کی صورت میں، نرس کی صورت میں مسلم عورتوں نے پہلے کے زمانے میں کام کیا، صحابہ کے زمانے سے. تعلیم اور ایجوکیشن اور سکولنگ کے میدان میں مسلم عورتوں نے پہلے سے کام کیا، صحابہ کے زمانے سے کام کیا. ٹھیک ہے. سولجر کے طور پر یا سولجرز کو سپورٹ کرنا، کون سا بھی سپورٹ ہو، چاہے ان کی تیاریاں کرنا، ان کو پکا کے دینا، وہ مریض اگر سولجر ہیں اگر ان کو جو ہے جو پانی پلانا، یہ سارے کام ہم کو اسلام کی ہسٹری میں ملتے ہیں. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اسلامک دائرے میں رہ کر جو عورتیں کام کرتی ہیں ان کو انکریج کریں، آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو تعاون کریں، ان کا شکریہ ادا کریں. اور ان سے ہونے والی جو کمیاں، ایک بہو کی صورت میں، ایک بیٹی کی صورت میں، ایون ایک بیوی کی صورت میں چھوٹی موٹی اگر کچھ کمیاں اگر ہو رہی ہیں، اس کو اگنور کریں، اس پر صبر کریں، اس پر صبر کریں. کیونکہ ایک قوم کو، اپنے معاشرے کو وہ بہت بڑا چیز دے رہی ہے. ہاں، عورت کے لیے یہ افضل ہے، عورت کا ایک جو مقام و مرتبہ ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. وہ اپنے گھروں میں رہیں، گھر کی چار دیواری میں رہیں. اس کا مطلب جیل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ مت سمجھو کہ جیل ہے. عورتوں کی جو رسپانسبلٹی ہے گھر کو بنانا، گھر کے افراد کو بنانا، گھر کا ماحول تیار کرنا، یہ کوئی مرد نہیں کر سکتا. یہ ایسا ہے جو انسانیت آج اگر دنیا میں خوش ہے، اسی موقع پر ایک عورت، ایک انسان خوش رہ سکتا ہے جب اس کے گھر کے اندر خوشیاں ہیں، اور وہ خوشیوں کو قائم کرنے والی عورت ذات ہوتی ہے. اتنی بڑی رسپانسبلٹی، اتنا بڑا جاب عورت کو اسلام نے دیا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. گھر کے اندر رہ کر گھروں کو سنبھالو، کیونکہ گھر جب تک نہیں سنبھلیں گے کوئی بندہ، کوئی کمیونٹی سنبھل نہیں سکتا، کسی کا فیوچر برائٹ نہیں ہو سکتا. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. جاہل، ان پڑھ، بے دین عورتوں کی طرح باہر مت نکلو. تو نکلو بھی تو کیسے نکلو؟ اسلامک اٹائر میں نکلو، یعنی ان کاموں کو اپناؤ جس میں بے پردگی نہ ہو، جس میں اختلاط نہ ہو. کمبائنڈلی تم کو مردوں کے ساتھ بغیر حجاب اور بغیر کسی لحاظ کے کام کرنے کا ایسا نوبت نہ آئے، اختلاط نہ ہو. اور عورت کا جو نیچر ہے اس کو میچ کرنے والا ہو.
ویسے شریعت کے اندر پرٹیکولر کوئی کام یہ عورت کا ہے یہ مرد کا ہے، یہ تفریق، یہ ٹائپنگ، یہ جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کیا گیا ہے۔ ہر وہ کام عورت کر سکتی ہے جس میں بے پردگی نہیں ہے، جس میں حرام نہیں ہے، جس میں وہ اپنے واجبات سے دور نہیں ہٹ رہی ہے، جو دین سے دور نہیں ہٹ رہی ہے، چاہے جو بھی کام وہ کر سکتی ہے، بشرطے کہ پردہ ہو، اس کے واجبات کی ادائیگی میں آسانی ہو، کچھ گناہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اسلام کے ان دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے بڑوں سے اجازت کے ساتھ، اپنے گارجین کے کنسرن کے ساتھ، اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو اپنے باپ سے اجازت لے، کیونکہ یہ باپ اس کا ولی ہوتا ہے۔ اگر شادی ہو چکی ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لے، یا اس کو معلوم کرائے، اس سے ہیلدی ڈسکشن کرے، اس کو ناراض کر کے نہ آئے۔ وہ بھی جو ہے ان کنڈیشنز میں آتا ہے جو ایک عورت کے لیے ضروری ہے۔ تو ملٹی ٹاسکر جو عورتیں ہیں، جو ہمارے اسلامک سکولز کو سنبھال رہے ہیں، ایجوکیشن کتنا بڑا فیلڈ ہے۔ آپ سنتے ہیں نا اسلامک سکول ہیں، مسلم سکولز ہیں، جا کے دیکھو، آپ کبھی دیکھا آپ نے؟ 95% اسلامک اور مسلم انسٹیٹیوشنز کو سنبھالنے والی عورتیں ہیں، چاہے وہ فاؤنڈر کی صورت میں ہونے دو، ٹرسٹیز کی صورت میں ہونے دو، پرنسپلز کی صورت میں ہونے دو، HODs کی صورت میں ہونے دو، ایڈمن کے بلاک میں ہونے دو۔ سبحان اللہ، بہت زبردست خدمات مسلم عورتیں کر رہی ہیں۔ ان کو انکریج کرنا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو دور نہیں کرنا چاہیے۔ خاص کر کے گھر کے جو لوگ ہیں، جو ان کے شوہر ہیں، جو ان کے بھائی ہیں، جو ان کی مائیں ہیں، جو ان کے ننن اور بھاوجے ہیں، یہ ان کو سمجھیں، یہ ان کو سپورٹ کریں، یہ ان کو تعاون دیں۔ ان سے ہونے والی کمیوں کو اس عورت کے ساتھ کمپیئر نہ کرے جو گھر میں بیٹھ کر صرف گھر کے کاموں کرتی ہے۔ باوجود اس کے کہ میں ان ساری عورتوں کے بارے میں جن کو میں جانتا ہوں جو کام کر رہی ہیں بڑے بڑے اداروں میں، ان کے بارے میں بالکل میں یہ نہیں جانتا کہ انہوں نے گھروں کی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں کسی طرح کی کمی کیا، نہیں جانتا میں، جبکہ دوسروں سے اچھے ہیں وہ پکانے میں، شوہر سے تعلقات میں، خاندان سے تعلقات میں۔ سپوز اگر کچھ کمیاں ابھی ہو بھی گئیں تو ان عورتوں کے لیے تم ریزن تم خود تلاش کرو، ان کو کنسول کرو، ان کو سپورٹ دو، ان کا شکریہ ادا کرو۔ ٹھیک ہے، یہ جو بیہائنڈ دا سین جو ان کا ہوتا ہے نا، آپ عورت کو دیکھتے ہیں نا کہ آفس میں بیٹھتی ہے، کام کرتی ہے اور ذمہ داریوں کو نبھا رہی، معلوم ہے بیہائنڈ دا اسکرین، بیہائنڈ دا کیمرہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ صرف گھر میں جو ان کی خادمہ ہوتی ہے نا، آیا ہوتی ہے، جو میڈ ہوتی ہے نا، اس کے لیے کبھی کبھی اتنی پریشان ہوتی ہے جیسے خاندان کے کسی بڑے آدمی کو اتنی تکریم اور اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی ان کی زندگی میں جو پریشانیاں آنے کے لیے ایک خادمہ ان کے گھر میں کام کرنے والی وقتی طور پر صبح سے لے کے شام تک، وہ اگر وقت پہ نہ ملے تو ان کا سارا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ بیہائنڈ دا سین بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں ان کے شوہروں کی قربانیاں ہوتی ہیں، میں ان کو بھی یہاں پر ذکر کروں گا۔ جو ان کے شوہر ہیں یقیناً ان کی بھی قربانیاں ہیں، ان کی ساسیں ہیں ان کی بھی قربانیاں ہیں کہ میری بہو جاتی ہے کام کرتی ہے، ان کے جو بچے ہیں ان کی بھی قربانیاں ہیں بہت زیادہ، جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں اپنی ماں کو۔ اور یہاں تک کہ ان کے گھر میں کام کرنے والی جو خادمہ ہوتی ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو 10 میں 10 نمبر دینا چاہیے۔ ان کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ان پر، جو ان کو مل جاتی ہیں، جو ان کے جو ہے ان کے غیاب میں، ان کے جو ہے ایبزنس میں اپنے گھر کو ان کے گھروں کو سنبھالتی ہیں۔ خیر، ورکنگ لیڈیز، جاب اورینٹڈ لیڈیز جو ملٹی ٹاسکر ہوتی ہیں، یہ قوم کا ایسٹ ہے، اور ان کو انکریج کرنا چاہیے اور ان کو گائیڈ کرنا چاہیے تاکہ وہ دین اسلام کے اصولوں پر اس دائرے میں رہ کر کے قوم و ملت کی اور بڑی خدمت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔